النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی پاک علیہ السلام مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ اقرب کون ہے، مجھے شرم آتی ہے بزرگوں کے سامنے کتابوں کے حوالے دینے کی، اس لیے کہ ہم تو ان کی سن سن کے تقریریں کرنے والے لوگ ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اقرب کا معنی کس کس نے کیا ہے، اور ضروری تھوڑا ہے میں اس کا نام لوں، میں نام بھی وہی لیتا ہوں جو محفل کے مناسب ہوں۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی ایمان والوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ ایک بندہ کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا ساڑھے قریب کوئی نہیں جی، میں کہ مسلمان ہو جاؤ۔ وہ اسی گل اپنی کرنی ہے، تسی وچ کٹا کھول چھڑ دے ہو۔ نبی ایمان والوں کے قریب ہیں۔ ویسے مناظر اعظم کے پاس بیٹھنے والے اگر اس جملے پہ بھی ایسے بولیں تو پھر انصاف کا قتل پھر میں کہہ دوں گا کہ ہو رہا ہے۔ نبی ایمان والوں کی جانوں سے قریب ہیں۔ او بھائی ایمان والوں کی قرب نبی کی بات کوئی بے ایمان نہ کرے۔ اور اگلا جملہ سنیے قرآن کا ترجمہ کرتے ہوئے، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی پاک کی گھر والیاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ ایک جملہ کہنے لگا ہوں دھیمے لہجے سے، پیار سے، مزہ آئے تو پھر سبحان اللہ کہنا ہے۔ خبردار حضور کی گھر والیوں کو کوئی بے ایمان ماں نہ سمجھے۔ صدقے جاواں سنیو تواڈے تو۔ اچھا اور انداز میں بات کرتا ہوں، شاید پھر آپ بولیں، صرف وہ مومن ہیں جو نبی کی گھر والیوں کو ماں سمجھیں۔ مومن کہلانا اور بات ہے، مومن ہونا اور بات ہے۔ اللہ کے ہاں وہ مومن ہیں جو نبی کی گھر والیوں کو ماں سمجھیں۔ صدقے جاواں اور تیسری باری پھر بولن ڈے نا، میں اٹھ کے ویکھنا جے کدا سر ہلیا کدا نہیں ہلیا۔ صرف وہ مومن ہیں جو نبی کی گھر والیوں کو ماں سمجھیں۔ اللہ بھلا کرے نعت خانہ دا جڑے ماں دی منقبت اتنا پڑھدے نے، اتنا پڑھدے نے، اتنا پڑھدے نے، اتنا پڑھدے نے کہ جدی کو حد نہیں۔ اللہ کرے کدے انہوں ابا بھی یاد آ جائے۔ ابا بھی بڑی قیمتی شے جے۔ بول گئے ہو، میں پیار نال جملہ آکھن لگا، میں ویسے تو تھکاوٹ لان واسطے گل، ساڑی جنت ساڑی ماں دے قدمہ وچے، تے ماں نے جنت تاں ہی جانا ہے جے ساڑے ابے دی فرما بردار ہوئی۔ الرجال قوامون علی النساء، مقام اور مرتبہ پھر بھی مرد دا ود ہے۔ اچھا تمام نبی پاک کی گھر والیاں، میرے پاک نبی کی گھر والیاں مومنوں کی مائیں۔ ہن جڑا جملہ میں آکھن لگا نا، میں کیونکہ پینڈو بندہ پینڈو انداز ہے، بھائی جی یہ تو تسی سارے ہی جان دے ہو کہ ماواں دا بے ادب جنتی نہیں ہوندا۔ بول پو کچھ نہیں ہوندا۔ نہیں اجی اللہ دی قسم سواد نہیں، میں اگوں اور گل کرنی سی اگر اچھی سبحان اللہ دے نا۔ ماواں دا بے ادب جنتی نہیں ہوندا، تے جنہاں نو قرآن آکھے مومناں دیاں ماواں۔ ایک اور بات عرض کرنے لگا ہوں، بڑے دھیان سے سننا۔ علامہ مفتی سعید صاحب کی گھر والی میری بھابھی، ان کی گھر والی ان کی عزت ہے۔ قبلہ اسد صاحب کے جو نکاح میں ہیں وہ ان کی عزت ہے۔ قبلہ مسعود حسان صاحب کے جو نکاح میں ہیں وہ ان کی عزت ہے۔ جو میرے نکاح میں ہے وہ میری عزت ہے۔ جو آپ کے نکاح میں ہے وہ آپ کی عزت ہے۔ حیا ہوتی تو اتنا نہ سمجھتے کہ اماں عائشہ عزت کس کی ہے؟ غیرت ہوتی تو یہ سمجھنا آتی کہ نبی کے حرم کی زینت، اور سن لو میرا یہ جملہ، کائنات میں غیرت جہاں جہاں بھی گئی ہے محمد کے در کی خیرات بن کے گئی ہے۔ اے حیا کرو، غیرت کے قاسم نبی کی عزت پہ حملہ نہ کیا کرو۔ وسعت نیشہ پوری نے شرف المصطفیٰ میں یہ روایت نقل کی ہے، عرض کرنے لگا ہوں۔ اماں عائشہ پاک اور حضرت میری طبیعت بار آئی ہے، بغیرت پتر تے نہیں ہیں، مجبوریاں کھا گئی ہیں، ہر پاسے گستاخیاں، کوئی نبی دے یاراں نو بھونکے، کوئی نبی دے بالاں نو بھونکے، تے کوئی نبی دی صاحبزادی نو، تے کوئی نبی دی گھر والیاں نو۔ یا اللہ اے وقت تساں نو ہی وکھانا سی، اور لوگ مصلحت کا شکار ہیں۔ اماں عائشہ پاک
اور اما عائشہ پاک کی خدمت میں سلام عقیدت پیش کرتے ہوئے جملہ کہنا چاہتا ہوں، گنبد خضرا کی متولیہ اما عائشہ. یا اللہ جڑا کنجوس نہ بولے دے کولو تو حساب لوی. بولو اما عائشہ دی عظمت ہے. اے رب دے حبیب دی محبوبہ اما عائشہ. ام المومنین حضرت اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گنبد خضرا کی متولیہ. تساں آکھنے اما عائشہ. کلیجہ ٹھنڈا ہوئے تے اچھی بول، اچھی بول، میرا نبی راضی ہو جائے، اچھی بول. گنبد خضرا کی متولیہ اما عائشہ. ارے جس کی عظمت میں رب نے سورہ نور کی پر نور آیات اتاری، وہ اما عائشہ. اور میں اگلا جملہ عرض کرنے لگا ہوں، اور اس جملے کو سننے کے بعد تو آپ کا کلیجہ ہی ٹھنڈا ہو جائے گا. جس کا حجرہ کعبے سے افضل ہے. صرف اہل سنت سے داد کا طالب ہوں، کوئی اور بندہ نہیں. لاوارث بندہ میں نے داد نہ دے. چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی صرف وہ داد دیو، باقی کوئی بندہ داد نہ دے. امام احمد رضا دے فقیر داد دیو، صحابہ اور اہل بیت دے گدا داد دیو. ہاتھ چوک کے بولو میں نے پتا چلے نبی دے حرم دی گل پیا کرنا. وہ میری پاک ماں. میں ایک جملہ اور آکھن لگا، اللہ دی قسم جے اس تے بھی تسی نہ بولے تو میں سمجھاں گا آج میری خطابت پھر مک جانی چاہیے. اوے چبلا او دی طہارت دا کسے کتے نو کی پتہ جدیاں صفائیاں خدا دے. غلاظت کے کیڑے تجھے کیا پتا. اما عائشہ جس کا حجرہ بیت اللہ سے افضل. کو مولوی میرے تے فتوہ نہ لاوے، حجرے دے وچ ہی تھاں ہے. عرش سے افضل. اچھی بولو گے پھر میں گل کراں گا. جنت سے افضل. اچھی بولو. حضرت صاحب پھر تواڈے کول دعا لین واسطے ایک جملہ آکھن لگا. ایڈی بھی کوئی ملکہ ویکھی جے جدے حجرہ او دی ملکیت وچ وے جدا نا اما عائشہ ہے تے عرش تے جنت نالوں اعلی ہے. جدے حجرے دا اے مقام ہے اس اما دی کی شان ہے. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حجرے میں حسنین کریمین طیبین طاہرین آئے. سرکار تشریف فرما نہیں تھے حجرے میں، واپس جانے لگے. اماں نے روک لیا. 1 دینار امام حسن کو دیا، 1 امام حسین کو. پتا تھا نا حضور بیٹا کہتے ہیں، میں گھر والی بھی ہوں پر نبی میرا پیر بھی تو ہے نا، تو پیر زادے خالی نہ جائیں. ادھر 1 دینار امام حسن پاک کو دیا، 1 دینار امام حسین پاک کو دیا. اور آپ کو گفٹ میں آئی ہوئی تھی چادر. چادر کے 2 ٹکڑے کیے. صدیق اکبر کی بیٹی ہے نا، ان کو پتہ ہے کپڑوں کے ٹکڑے کہاں کیے جاتے ہیں. چادر کے 2 ٹکڑے کیے، 1 حسن پاک کو پہنایا، 1 حسین پاک کو پہنایا. کیوں؟ میری چادر دے ٹوٹے ہو جان، نہ حسن نو دھپ لگے نہ حسین نو دھپ لگے. اور خدا مارے ہو تو انو نشائی ہو. پیار اس کو نہیں کہتے تو اور کس کو کہتے ہیں؟ حضرت سیدنا امام حسن پاک امام حسین پاک علیہ السلام دونوں باہر نکلے. اب میں عائشہ کے جملے سنیے، ترجمہ یہاں مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سارے جانتے ہیں. ثم خرجا فارحین مسرورین یضحکان. اے جڑے تسی علماء بیٹھے ہو نا، تسی اللہ واسطے سبحان اللہ کہہ چھڑو. اب باقی نہیں تہاڈا اپنی برادری دا ترلا مارن کوئی حرج نہیں ہوندا. اے میرے واسطے ہوئے نا، تہاڈا استاد خانہ نہ ہوئے تو میں آپ تھلے بواں تہانوں اوتے بٹھاواں. اس واسطے نہیں کہ تسی مولوی چوکھے ہو، اس واسطے کہ اس وقت تیرا اعزاز خدا دیا بندیا تو بناتے رسول دی عظمت تے بھی پہرا دیتا ہے، اصحاب رسول دی عزت تے بھی پہرا دیتا ہے. اللہ اسد صاحب کو سلامت رکھے، اس مدرسے کو سلامت رکھے. اب ثم خرجا فارحین مسرورین یضحکان. میں نے دیانتاً 3 لفظ پڑھ دیے ہیں، جا کے پڑھ لینا. فارحین مسرورین یضحکان. میں اماں پاک کی خدمت میں عرض کروں، اماں خوشی کا ہی بتانا تھا نا، تو ایک ادھا لفظ ہی کافی تھی. فرمایا او دی دیاں جڑا محمد تے سب کچھ لٹاندا ہے.
نبی دی جوڑی خوش ہوئے تو میں نکی جی گل کر کے چپ ہو جاؤں؟ خوشی دے لفظاں دی مالا بنا کے میں نبی دے شہزادیاں نو پیش کرنا۔ پتہ ہے کہ کی ہویا؟ ادھر سے حسنین کریمین جا رہے تھے، فلاقیہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سامنے نبی پاک آ گئے اور میرے پاک نبی نے دیکھا ہاتھوں میں دینار ہیں اور حسنین خوش ہیں، اور میرے سر پر قرآن رکھ دیں، جھوٹے پر خدا کی لعنت، یہ ہو ہی نہیں سکتا حسنین خوش ہوں اور شاہ ثقلین خوش نہ ہوں۔ سرکار نے دیکھا، سرکار نے فرمایا من کساکما بردین وآتاکما دینارین فجزاہ اللہ خیرا۔ تمہیں یہ چادریں کس نے پہنائی؟ تمہیں دینار کس نے دیے؟ اللہ اس کو جزائے خیر دے، بتاؤ وہ ہے کون؟ اونچی آواز سے بولو۔ اب سنیے کیا کہا؟ من کساکما بردین وآتاکما دینارین فجزاہ اللہ خیرا، جس نے تمہیں چادریں پہنائی، جس نے تمہیں دینار دیے، اللہ اسے جزائے خیر دے، وہ کون ہے؟ حضرت مناظر اعظم کی موجودگی میں سن لیں، حدیث کا انداز بتا رہا ہے، جو حسن و حسین کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرتا ہے، میرا نبی نام بعد میں پوچھتا ہے، دعا پہلے دیتا ہے۔ میرا نبی نام بعد میں پوچھتا ہے، دعا پہلے دیتا ہے۔ اگلا جملہ کہہ دوں، حسنین کو لنگر پیش کرنے والوں کی نبی اوقات نہیں دیکھتا، حسن و حسین کی ذات دیکھتا ہے۔ مقدر والے ہو، آج تم کسی کے لیے نہیں آئے، آل و اصحاب نبی کے لیے آئے ہو۔ اب جو میرے پاک نبی علیہ السلام نے جواب دیا وہ بھی سن لیں، جو حسنین کریمین نے جواب دیا، فرمایا نا کس نے پہنا ہے؟ فقالا، دونوں بیک زباں ہو کر بولے۔ تو تھوڑا سواد لے لیں اگر محسوس کرو تا نہیں، اے جس طرح تسی سواد دا کہے میں تو پوچھ کے بے سوادہ ہویا، سواد لے لیں ذرا۔ حضور یہ دونوں بولے، حسن پاک سر سے سینے تک نبی کی تصویر، حسین پاک سینے سے قدموں تک نبی کی تصویر۔ حضرت صاحب آپ کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے اگلا جملہ کہہ رہا ہوں، ان دونوں کو رب نے نبی کی تصویر اس لیے بنایا کسی کمینے کو ادھر خطا نظر نہ آئے، مصطفیٰ نظر آئے۔ پتہ ہی نہیں چلا تجھے؟ یہ اماں عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارداہا عنہا، آپ فرماتی ہیں میں نے زہرا پاک کو دیکھا ہے، اٹھتی تو اٹھنا رسول والا، بیٹھتی تو بیٹھنا رسول والا، رفتار رسول والی، گفتار رسول والی، سیرت رسول والی، صورت رسول والی۔ اس پر صرف ایک جملہ دیکھیے حضرت، میں کتنا شارٹ کھیلنے کا بھی عادی ہوں، بالکل ایک جملہ کہہ رہا ہوں۔ اماں عائشہ کہتی ہیں چال مصطفیٰ والی، ڈھال مصطفیٰ والی، رفتار مصطفیٰ والی، کردار مصطفیٰ والی، صورت کیونکہ دیکھا ہی خواتین نے ہے۔ اماں عائشہ کہہ رہی میں پوچھنا چاہنا چوڑے آجے پیار نہ ہوئے تے انج بھی کوئی تعریفاں کرتا ہے؟ کہا صورت مصطفیٰ والی، سیرت مصطفیٰ والی، چال مصطفیٰ والی، رفتار مصطفیٰ والی، اخلاق مصطفیٰ والے، سخاوت مصطفیٰ والی۔ تسی سبحان اللہ نہ آکھیا جے، ایویں بندے مار جانے خام ہوگا، کی ضرورت ہے آکھن دی؟ اچھی بولو، چال مصطفیٰ والی، رفتار مصطفیٰ والی، اٹھنا مصطفیٰ والا، بیٹھنا مصطفیٰ۔ میں نے کہا اماں یہ کیا مسئلہ ہے، چال نبی والی، رفتار نبی والی، اٹھنا بیٹھنا نبی والا؟ فرمایا میں اپنے پتراں نو سمجھان لگی ہاں، میں تے فاطمہ وچ محمد ہی ویکھے ہے۔ انہوں قسم لگے ہوئے جڑا اس گل تے نہیں بولیا۔ میری ماں نے سیدہ فاطمہ میں مصطفیٰ دیکھا ہے تو میں بھی کہنے لگا ہوں۔ ہم نے حضرت اماں عائشہ کی زبان پر اعتماد کرتے ہوئے کہا حضرت سیدہ مظہر مصطفیٰ ہے۔ اونچی بولو، اونچی بولو، وہ ہے میرے نبی کا مظہر۔ خاتم النبیین ہونے کی وجہ سے میرے آقا معصومین کے سردار ہیں، اور خاتم النبیین کے مظہر ہونے کی وجہ سے سیدہ زہرا تمام محفوظین کی سردارہ ہے۔ اگر سواد ہے تو اچھی بولو۔ لو ذرا پھر میں تھوڑا جی اور تھلے آ کے گل کرنا، گل اچھی کرن لگا، خطابت دا لیول۔ بعض دفعہ میں چاہنا میری خطابت اس جملے دے تھلے آوے، جملے دے ہوتے